2019 میں ہم نے نہ صرف فضاؤں میں بلکہ آسمانوں میں پاکستان کی گونج کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ پاکستان نہ صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بلکہ اس سے زیادہ قوت ایمانی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر کے جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ریالٹی میں اور فکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ تعداد میں لڑنے کی ہماری تاریخ بھی ہے، اور ہم یہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں ٹو فائٹ آؤٹ نمبر۔ انڈیا اسرائیل نیکسس ہوا ہے، کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، کبھی کوئی پیکٹ سائن کر لیا جاتا ہے۔ انڈیا افغانستان اسرائیل نیکسس ہے، میں اس کو I2A نیکسس کہتا ہوں۔ اسرائیل کے کہنے میں آ کے اور انڈیا کے مودی کے کہنے کے اوپر آ کے آپ ان کی اپنی تباہی نہ کریں۔ کون سے ایسی نیکی ہے جو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ نہیں کی؟ وی آر اے پیسفل نیشن، پیپل آف افغانستان۔ ہمیں آپ کو تباہ کرتے ہوئے، آپ کے خلاف بہت سٹرن ایکشن لیتے ہوئے یقین کریں ہمیں خوشی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے صبر کو آزمایا ہے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں محمد علی سومرو۔ 26 فروری یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ چاہے 26 فروری 2019 ہو یا پھر 26 فروری 2026، ان دونوں تاریخوں میں تقریباً 7 سال کا فرق ہے، لیکن یہ 7 سالوں کے درمیان 2019 میں ہم نے نہ صرف فضاؤں میں بلکہ آسمانوں میں پاکستان کی گونج کو پوری دنیا تک پہنچایا، اور اب 7 سال بعد 2026 ضرورت پڑ گئی کہ ایک مرتبہ پھر دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان نہ صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بلکہ اس سے زیادہ قوت ایمانی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر کے جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ آپریشن ریٹارٹ، سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ڈیفنس اینالسٹ ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اٹ واز ویری مچ امپورٹنٹ ٹو ہیو یو سر، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ 26 فروری یا 27 فروری 2019 کو ہوا کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سر؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Operation Swift Retort, fortunately today is the 7th anniversary of that day. In fact, it started off with the 14th February with the attack on the military bus in Pulwama. And without thinking, like always, considering it as a casus belli, Modi government نے straight away پاکستان کو implicate کر دیا، اور اس میں ایون انویسٹیگیشنس کو بھی اس میں کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ دے تھاٹ آف کہ شاید جس طرح انہوں نے ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں اپنی ایک پولیٹیکل یا سوشل نیریٹو تھرو دیئر فلمس، کہ ہم پاکستان وہ جو ایک گھس کے ماریں گے اور 2 گھنٹے کا اوور رن ہے اور پاکستان از ناٹ این ایشو، اور وہ انہوں نے کچھ اس طرح کا نیریٹو اپنی قوم کے لیے بلڈ کیا تھا کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تو پرابیبلی اٹ بیکیم امپیریٹو فار دیم کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکشن کریں گے۔ Which is very much fiction. Which is very much fiction, has absolutely nothing to do with the reality. Reality 2019 فیبرری میں، مئی 2025 میں، اور تھرو آؤٹ ہم نے اس کو پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ریالٹی میں اور فکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وی لیو ان اے ریئل ورلڈ ویئر دے سیم ٹو بی لیونگ ان دی فینٹسیز۔ تو اس میں ان کے 3-4 ڈومینز میں انہوں نے ہمیں انڈیکیشن دینی شروع کر دی۔ ایک تو میڈیا کے تھرو انہوں نے ایک شور مچانا شروع کر دیا۔ نمبر 2، there were some political statements from the political ان کے جو لیڈرز ہیں انکلوڈنگ دیئر پرائم منسٹر۔ اور نمبر 3، کچھ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی ہلچل جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ اور لیکن ان تینوں چیزوں کا ایز اے پروفیشنل آرگنائزیشن پاکستان ایئر فورس وی ور آبزرونگ اٹ ود ویری مائنیوٹ ڈیٹیلس، لیکن وی ور ناٹ الارمڈ ریئلی۔ لیکن ہم نے کب اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کیا؟ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے جو فزیکل ایسیٹس ہیں، ایئر کرافٹ ہیں جو کہ اے ٹو گراؤنڈ آپریشن کر سکتے ہیں یا اے ٹو ایئر آپریشن کر سکتے ہیں، میراج 2000 ہے یا SU-30 ہیں یا اس وقت ان کے MiG-21 تھے،
وہ اگر پچھلے بیسز سے جو ریٹارٹیڈ بیسز ہیں ان سے اگر وہ فارورڈ بیسز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں, ان کو ری ڈپلوائے کر رہے ہیں, موومنٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ناؤ ان کی جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, جو ڈپلومیٹک مینوورز ہیں, ناؤ دے آر ٹرانسفارمنگ دیٹ مینوور انٹو پریکٹیکل. وہ اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ, کیونکہ جب وہ اپنے ملٹری ایسٹس کو ریلوکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ناؤ دے آر ایکچولی اپ ٹو سم تھنگ. And moreover, after the deployment, they started flying in offensive formations, different formations, parallel to the Pakistan border while remaining within their own side. So we were alarmed. We quite got prepared, and immediately, I think 26 کو مڈ نائٹ پہ انہوں نے یہ آپریشن آفٹر دی مڈ نائٹ کیا تھا, جس میں اٹ واز اوور کاسٹ, جس میں مودی صاحب نے کہا بھی تھا, ان کے پرائم منسٹر نے, کہ ہم نے اس لیے اوور کاسٹ کا فیصلہ کیا کیونکہ بادلوں میں دشمن کو ہمارے جہاز نظر نہ آئے. تو یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ایک انتہائی میں سمجھوں گا کہ نائب یا ایک ایسا شخص جس کا الیکٹرو میگنیٹک یا جو فزکس یا جو ریڈیو ویوز ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے ان کے ساتھ اس کا دور پار کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے شاید اپنے ایئر فورس کے یا کسی بندے سے یا کسی سے نالج لے لینا چاہیے تھا کہ کیا بادوں میں جہاز نظر آتے ہیں کہ نہیں. خیر اینی وے انہوں نے یہ جب پریکٹیکلی ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, دین وی اسٹارٹیڈ ڈپلائنگ. ہم نے اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے آل اکراس پاکستان 24 آورس کے اندر کمپلیٹ کر لی تھی, اسٹارٹنگ فرام اسکردو ڈاؤن ٹل جیوانی. تھرو آؤٹ آر سدرن اینڈ ایسٹرن بارڈر وی ور پریپیئرڈ and we were ready to take on the Indians. تو finally we were expecting کہ کہ یہ مس ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آئیں گے. 26 تاریخ کو انہوں نے ہمیں پہلے تو ڈسگائز کرنے کی کوشش کی. there were 3 different areas. ایک ساؤتھ میں یہ نالیہ بھوج کے پاس ایک ایریا تھا, ایک ان کا تقریباً سینٹر جہاں پہ ہمارا ریتی رحم یار خان ہے اس کے اپوزٹ جیسلمیر, اور جو ایریا ہے ایسٹ آف جیسلمیر کا, اس میں ایک کوئی, اور یہ دونوں جگہوں پہ تقریباً اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کوئی 20 کے قریب جہاز انہوں نے یہاں پر اکٹھے کیے جو کہ ڈفرینٹ بیسز سے اڑ کے آئے تھے. تیسری ان کی ایک جو جہازوں کی ٹکڑی ہے وہ تھی سینٹر پنجاب, آپ کہہ لیں کہ پٹھان کوٹ کے ساؤتھ میں, آدم پور کے نارتھ میں, وہ بھی تقریباً کوئی 20 سے 25 جہاز تھے. یہ 3 اس طریقے سے پوز کر رہے تھے کہ شاید یہ تینوں اکٹھے سائملٹینیسلی پاکستان پہ حملہ آور ہو. اچھا سر, یہاں پہ صرف ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی ایئر اسٹریٹجی ہے اس میں ہاؤ کم, ظاہر ہے وہ بھی ایک, بھارت بھی ایک فوج ہے, وہاں پر بیوقوفی کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ کیوں ان پر طاری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹریٹجی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر نہ صرف ان کے بیان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اٹ پاسبل. دوسری طرف ہماری جانب جہاں پہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر ہے, بٹ دین وہ قوت ایمانی کہیں نہ کہیں پر ہمیں زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کرنے دیتی ہے. سو یہ ڈفرینس کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک فرسٹ آف آل پروفیشنلزم کسی بھی فیلڈ میں ہو سر, اگر وہ ڈسپیشنیٹ نہیں ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے, اگر پروفیشنلزم کے اندر آپ کے سینٹیمنٹس آ گئے اور پروفیشن کے اندر آپ کا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈسپیشنیٹ نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ ڈسپیشنیٹ نہیں ہوتے تو آپ ایک ریئلسٹک انوائرمنٹ کا ریڈ نہیں کرتے, آپ ایک بائسڈ ریڈ کرتے ہیں, اپنے بارے میں آپ اوور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اپنے بارے میں آپ غلط اندازے لگاتے ہیں, جیسا کہ مودی نے کیا, اس طرح مودی صاحب نے کیا. اور اسی طرح دشمن کے بارے میں بھی آپ ریئلسٹک اپریزل نہیں رکھتے, دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جس کو عام طور پہ اگر تب ہوتا ہے اگر آپ کا جو اپریزل ہے وہ ڈسپیشنیٹ نہیں ہے. سر, تو ہم ہر چیز کو پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. ہم اس جذبہ ایمانی مسلمان ہونے کے ناطے شہادت کی تمنا اور آؤٹ نمبر فائٹ کرنا وہ ہمارا ایک بہت شروع سے ایک فوٹے ہے, اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ پروفیشنلزم جو ہے اس کو ڈسپیشنیٹ ہونا چاہیے کہ دشمن کو جو اس کا ڈیو ہے وہ دیں, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اس کو, بلکہ ہم جب اپنی وار گیمنگ کرتے ہیں ہم دشمن کو بیسٹ آپشن دیتے ہیں اور اس بیسٹ آپشن کو دے کے پھر ہم اس کے بارے میں اپنے کاؤنٹر ٹیکٹکس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور کنفرنٹ کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ
ہم شروع سے ظاہر ہے ہم چھوٹا ملک ہیں, ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے, ہمارے جو پہلے ہماری لیڈرشپ تھی ان کو بھی, اور جو ہماری آج کل کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی, کہ ہم ریسورس کے اوپر رلائی نہیں کریں. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہم کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ تعداد میں لڑنے کی ہماری تاریخ بھی ہے, اور ہم یہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں ٹو فائٹ آؤٹ نمبر. اس کا حل ہم نے یہ نکالا شروع سے کہ ہم دشمن کے ٹینک فار ٹینک, ایئر کرافٹ فار ایئر کرافٹ, سولجر فار سولجر, شپ فار شپ تو میچ نہیں کر سکتے, بیکاز دے آر اے بگر کنٹری, دے ہیو لاٹ آف منی ٹو اسپیئر. بٹ ہم اس کا توڑ نکالتے ہیں کوالٹیٹیو ایج کے ساتھ, کہ چاہے ہم کم ہوں گے لیکن کوالٹی ہماری سپیریئر ہوگی فرام دی کورسپونڈنگ انڈین آرم فورس, چاہے آرمی ہو, نیوی ہو یا ایئر فورس ہو. اسپیشلی آئی ول ٹاک اباؤٹ دی ایئر فورس. تو کوالٹیٹیو ایج جو ہے وہ مینٹین کرنا ہمارا ہمیشہ سے ایک ہمارا آبجیکٹیو رہا ہے, اور ہم نے اس کو ہمیشہ سے اچیو کیا ہے. سر ایسا کیسا کوالٹیٹیو ایج کہ ملٹی پلائی بائی 4-5 ٹائمس کی اس کی پاپولیشن, اس کی اسٹرینتھ, اس کی ٹیکنالوجی, انٹرنیشنل کانٹیکٹس اپنی جگہ پہ, یا فورسز ملٹری وغیرہ, اس کے باوجود ابھی تک یہ نہیں طے ہو پایا کہ 5-0 ہے, 6-0 ہے یا 11-0 ہے. پلس ابھی نندن جس کو انہوں نے اپنی طرف سے تو سیکنڈ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دیا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی نندن کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ اتنا کوئی ناکارہ تو نہیں ہوگا, اس نے بھی وہاں پہ ملٹری میں یا ایئر فورس میں وقت گزارا, سیکھا, and you took him down. So how was that? I think you are referring to the tea was fantastic. Exactly. Absolutely. Wing Commander Abhinandan. In fact, to start with, I would say that as an Air Force, as a professional organization, I have a lot of regard for the Indian Air Force. They are a professional organization. Okay. And they have a very good system as well. Lekin probably there are a few things جس پہ شاید ہم ان سے ہسٹوریکلی بہتر رہے ہیں. ایک تو چلیں ہم سب سے پہلا ہمارا جو اوور رائڈنگ فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا جذبہ ایمانی, شہادت کا شوق, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں, تو ہم چاہے وہ غزوہ بدر ہو, چاہے آج کل ہمارا غزوہ الحق آپریشن ہو, تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم ہمیشہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہم نے ہمیشہ دشمن پہ غلبہ حاصل کیا ہے. تو اس کو ہم نے جو کمپنسیٹ کیا ہے وہ ایک سپیریئر کوالٹیٹیو ویپنری کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو مطمع نظر رہا ہے کہ ہم نے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے نہ صرف یہ کہ خود انڈیجنسلی ڈیولپ کرنا ہے بلکہ ایکوائر کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور جو بڑی اسٹرانگ, آئی تھنک وی آر بیٹر آف دین دی انڈینس, اور تاریخی طور پہ چاہے وہ 65 کی وار ہو, 71 کی ہو, یا اس میں 2019 کا سوئفٹ ریٹارٹ ہو, یا مارکہ حق ہو 2025 کا, یہ بار بار پوری دنیا نے اس کو دیکھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ ثابت کر سکے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ہم اتنی وگرس ہے اور اتنی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ لائک میں آپ کو اگزامپل دوں کہ انڈیا نے, میں صرف 2 ایگزامپل دوں گا تاکہ وہ زیادہ ٹائم نہ لے سکوں. انہوں نے رافیل ایئر کرافٹ خریدنے تھے. ابھی رافیل کے انہوں نے نیگوسیشنز کر رہے تھے. ہم نے اپنی وار گیمنگ میں رافیل کو انڈکٹ کر لیا تھا کہ اگر رافیل ہمارے اوپوننٹ آتا ہے تو ہم اس کو کیسے فائٹ کریں گے, کیسے ریکور کریں گے, کیسے نیگوشیٹ کریں گے, اور کیسے اس کو ڈسٹرائے کریں گے, اور کیسے ہم رافیل کو اس کا مشن اچیو کرنے سے روکیں گے. اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا, بہت ساری اس کی ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں, لیکن ہماری ٹریننگ کا یہ حصہ بن گیا کہ ہم نے, تو ابھی رافیل انڈین ایئر فورس نے ان کی فضاؤں میں آیا نہیں تھا, ان کی ایئر فورس نے اس کو یوز نہیں کرنا شروع کیا تھا, اور ہم نے اس کے کاؤنٹر ٹیکٹکس ڈیولپ کر لیے تھے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں دوں گا, S-400 بڑا شور کیا. اچھا, اس سے پہلے اگر میں کہوں کہ مودی صاحب جب اپنی کیمپین میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں رافیل کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے وہیں پر ہم نے گیج کر لیا تھا کہ ہم نے رافیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس سے پہلے یہ کہ 2019 میں ان کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا. 2014 میں انہوں نے نیگوسیشن شروع کی تھی, اور 2015 میں انہوں نے کانٹریکٹ ایگریمنٹ پہ سائن کیے. تو ظاہر ہے اتنی بڑی جب فوراً خاص طور پہ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں, اس میں ٹریننگ ہے, اس میں سپلائی لائنز ہیں, اس کے اندر فزیکل, کیونکہ آپ نے جو ایئر کرافٹ لینا ہوتا ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کسٹمائز بھی کرانا ہوتا ہے. پھر جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کی ایک مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے, جو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی بیس پہ اس نے اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو بڑھانا بھی ہوتا ہے. تو اس میں
5 to 7 ایئرس جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. 2019 میں کانٹریکٹ ان کا ہو چکا تھا لیکن ان کے رافیل ابھی آئے نہیں تھے. اس لیے سوئفٹ ڈاٹ کے بعد پرائم منسٹر مودی نے ان ون آف دی پولیٹیکل کیمپینس یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم شاید ڈفرینٹ ہوتے. تو 2025 میں الحمدللہ مودی صاحب نے بھی اور پوری دنیا نے بھی اور انڈین ایئر فورس نے بھی، امریکن ایئر فورس نے بھی، امریکن پریزیڈنٹ نے، چائنا نے، رشیا نے، سب نے ایکنالج کیا، شوز کیا. دوستوں نے، سب نے دیکھ لیا کہ رافیل ہونے سے نہ ہونے سے، بلکہ ہمیں تو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ باقی کوئی جہاز ٹارگٹ ہو یا نہ ہو، رافیل کو ضرور ٹارگٹ ہونا ہے. اور ابھی لیٹسٹ جو کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کیا ہے انڈیا نے اور فرانس نے، اس میں مودی نے پبلکلی پہلی دفعہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ہمارے رافیل گرائے تھے. دس از دی فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر مودی ہیز ایکسیپٹڈ ان اے پبلک ریلی، جبکہ پوری دنیا کو تو بہت پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا. یعنی پبلکلی مودی کی جو وہ خواہش تھی اس کو بھی ملیا میٹ ہونے کا اعتراف اس نے کیا. اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم اور جہاز خرید لیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے 114 کا. اچھا، اس میں میں چھوٹا سا ریمارک دینا چاہوں گا سر کہ ٹھیک ہے وہ فرانس سے، امریکہ سے جہاز خرید سکتے ہیں، اسرائیل سے میزائل خرید سکتے ہیں، اور آپ خود یا ڈفرینٹ کنٹریز سے وہ رڈار بھی خرید سکتے ہیں، وہ ٹینک بھی خرید سکتے ہیں، وہ سب میرینز بھی خرید سکتے ہیں، بمز بھی، میزائلز بھی خرید سکتے ہیں. انہیں آپریٹ کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. آپریٹ تو انہوں نے خود کرنا ہے. صحیح ہے. دس از ویئر ٹریننگ اینڈ دی کوالٹی آف ٹریننگ کمس. ٹھیک ہے سر، میں انڈیا اسرائیل افغانستان نیکسس پر بھی میں ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپریشن سوئفٹ ڈاٹ، اس میں جو پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹو تھا دونوں ممالک کی طرف سے، میں چاہوں گا اس پہ پریسائزلی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیٹس گڈ. آئی تھنک آپ نے کافی ہوم ورک کیا. سر تھینک یو سو ویری مچ. تو اس میں دیکھیں کوئی بھی ملٹری کیمپین ہو کسی بھی لیول کی، اس کی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کنٹراڈکٹری کلیمز کرتے ہیں. ایک کنٹری کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ مارکا جیتا ہے، بی کہتا ہے کہ ہم نے. ہاؤ ٹو ڈیفائن، یہ ڈٹرمن کیسے کریں گے کہ دونوں میں سے کس کا کلیم جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار. جب کوئی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو ہر کنٹری اپنے مختلف لیول کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کرتا ہے. لیٹس سے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوں گے، کچھ ملٹری آبجیکٹیوز ہوں گے. جی. تو اینڈ آف دی کیمپین یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کنٹریز میں سے کون سا ملک ہے جس نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کیے ہیں. انڈیا نے سوئفٹ ڈاٹ کے اندر اپنے کیمپین سٹارٹ کرنے سے پہلے میڈیا کے تھرو اور پولیٹیکل ریلیز کے تھرو انہوں نے کچھ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اناؤنس کیے تھے، کچھ ملٹری آبجیکٹیوز تھے. تو اینڈ پہ آئی لیو اٹ اوپن ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ اینڈ ٹو دی پیپل آف انڈیا اینڈ ٹو دی اسٹریٹجک کمیونٹی آف انڈیا ٹو ڈیسائڈ کہ کیا انہوں نے اپنے پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے کہ پاکستان نے اپنے پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے. ان کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اوفینسو تھے، ہمارے ڈیفینسو تھے. کیا ہم اپنے کنٹری کا سکسیسفلی ڈیفینس کرنے میں کامیاب رہے؟ اگر ہم کامیاب رہے تو ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے. اینڈ انفارچونیٹلی انڈیا اور انڈین ایئر فورس واز انیبل ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز. تو دس از ویئر وی کین فائنڈ آؤٹ کہ ہو واز سکسیزفل اینڈ آف دی ڈے ان دی آپریشن سوئفٹ ڈاٹ. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم نے چونکہ آپریشن مارکا حق پہ بات کر لی، اور دیر از آلویز اینڈ دیر وڈ آلویز بی اے کویسچن مارک آن 50، 60 یا 11-0. تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ناظرین کے لیے ہی کہ وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہم نے کتنے جہاز گرائے. بٹ ڈبیٹ یہ نہیں ہے، جو انڈیا اسرائیل افغانستان نیکسس ہے، میں چاہوں گا کہ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اب جب وین وی ہیو ریچ ٹل آپریشن غزل الحق، جہاں پہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ابھی دیا تھا اس پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ دے ور آسکنگ فار اٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آؤ مجھے مارو؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے جنگ کرنی ہے؟ کہیں پر پیچھے سے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کلیئر بتائیں. اچھا، کوئکلی کمنگ اوور ٹو دی آپریشن مارکا حق، ویری بریفلی آئی ول سے فیو ورڈز اباؤٹ اٹ. وہ ہم نے 6 اور 7 مئی 2025 سے لے کر 10 مئی تک 4 days آف وار، اس پہ میں نے کافی لکھا بھی ہے جی. اور اس پہ ڈفرینٹ پروگرامس پہلے بھی ہو چکے ہیں. نو بڈی ایلس بٹ دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ so far around 90 times in different occasions he has mentioned, starting from 5 jets
لیٹلی انہوں نے کہا ہے کہ 11 جیٹس پاکستان میں گر رہے. ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹ نمبر کچھ لوگوں کو پتہ ہے, یا ہمیں پتہ ہے, یا انڈینس کو پتہ ہے, یا جن کے پاس سیٹلائٹ فیڈ ہے ان کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. بٹ اینڈ آف دی ڈے اگین میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ اگر تو انڈیا نے اپنے پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے تو دے ور سکسیزفل. اگر دے کوڈ ناٹ اچیو دیئر آبجیکٹیوز تو دین دے فیلڈ. ان کا فرض کریں ایک آبجیکٹیو تھا کہ ہماری ڈیٹرنس کو چیلنج کر, دوسرا ان کا آبجیکٹیو تھا کہ جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اس ریجن میں اس کو ڈسٹرب کرو. سر کیا مارکہ حق کے بعد پاکستان واز ایبل ٹو ری اسٹیبلش ڈیٹرنس اینڈ ریسٹور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان دی ساؤتھ ایشیا؟ یس. اس کا مطلب ہے وی ور الحمدللہ سکسیزفل ان اچیونگ آر پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز اینڈ اگین انفارچونیٹلی انڈینس فیلڈ. اور ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ بھی میں آپ نے تھوڑا ذکر کیا اسٹریٹجی کا. جی سر. ہم اوفینسو نہیں ہیں, ہم پیس لونگ نیشن ہیں, ہماری کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لیو پیسفلی اینڈ لیٹ لیو اس آلسو پیسفلی. لیکن اف somebody has some evil designs, اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو پھر ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے کوئڈ پرو کو پلس. کوئڈ پرو کو مینس ان ایکسچینج آف آئی فار آئی, نوز فار نوز, لائف فار لائف. بٹ وی ہیو ایڈڈ پلس کہ آپ جتنا ایکشن ہمارے کنٹری میں کریں گے ہم اس سے بڑھ کے کریں گے. اینڈ دس پلس از بیسیکلی فار ریسٹورنگ ڈیٹرنس ٹو ٹیل دیم. ایون 2019 میں بھی جو ہم نے ان کے 6 ٹارگٹس جو لاک کیے تھے, جسٹ 12 تھار کے اوپر وین دے ور اباؤٹ ٹو ہٹ, ان کا کنٹرول چونکہ ہمارے پاس تھا, ان کی ڈائریکشن ہم نے چینج کر کے خالی ایریاز میں ہم نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا. اٹ واز اے میسج ٹو دیم کہ ہم ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, وی کین ریچ یور ہوم. ہم ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر سکتے ہیں بٹ وی ول ناٹ, بیکاز ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ جو ہیں ہمیں چیلنج نہ کریں. آپ ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے, سیلف اسٹیم ہے, انٹیگریٹی ہے, اس کو آپ رسپیکٹ کریں اور ایکول فوٹنگس کے اوپر لیٹس لیو پیسفلی. لیکن اگر وہ پیسفلی نہیں رہنا چاہیں گے تو پھر دوسرا راستہ ہم نے 2025 مئی میں ان کو دکھا دیا کہ دین دی سیکنڈ آپشن از دس. سر ہم نہیں چاہتے, دیٹس فار شیور. بٹ یہ جو انڈیا اسرائیل نیکسس ہوا ہے, کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے, کبھی کوئی پیکٹ سائن کر لیا جاتا ہے, کیا یہ طے نہیں ہے کہ ایک 70,000 مسلمانوں کا قاتل ہے, ایک 90,000 مسلمانوں کا قاتل ہے, تو 70,000 مسلمان اور 90,000 مسلمان, دیٹ میکس اراؤنڈ 1,60,000 مسلمانوں کے قاتل ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ان کو بتاتے ہیں کہ جو خود اسلام کے پرچم پہ کلمے کا نعرہ لکھ کے اور کلمے کا پرچم اٹھا کے مسلمانوں کی خلافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آپ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تبھی تو پھر ان کو فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خارجی ہیں کہ جو ایک فیک سوڈو نیم کے ساتھ اور ایک فیک نعرے کے ساتھ مسلمانوں کا مقدمہ جھوٹا لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں تو اسٹارٹ ود اگین میں ایک شعر سے اس کو پہلے تعبیر کروں گا, پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان, یا 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو یہ جو انڈیا افغانستان اسرائیل نیکسس ہے, میں اس کو I2A نیکسس کہتا ہوں. انڈیا اسرائیل I2A فار افغانستان, اٹ از I2A نیکسس آف ٹیرر. اس پہ میں نے لکھا بھی ہے اور وہ پبلش بھی ہو چکا ہے. اس میں اب آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے اس ٹاپک کو آپ لے کے آئے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایک براڈر پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم انڈیا کی اگزامپل لیتے ہیں. انڈیا نے لاسٹ فیو, جب سے آپ مودی BJP گورنمنٹ میں یہ 2014 سے لے کر تو 2026 آ گیا ہے, 12 سال سے BJP پاور میں ہے اینڈ پرائم منسٹر مودی از ان دی سیٹ. ان میں India has been branded as a country who is exporting terrorism to the regional countries and even to the NATO countries. India was caught red-handed by the Americans, caught by the British for exporting terrorism into their cities. اور ان کے ڈپلومیٹس پکڑے گئے اور ان کے دس از آل ہسٹری ایوری ون نوز کہ نجار سے لے کر
اور اس کے بعد ایون پاکستان میں جو انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان کے اندر گھس کے 20-22 لوگوں کو مارا ہے، تو وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے اوپر a state who is sponsoring terrorism and not only sponsoring terrorism, following terrorism as the state policy، اور انہوں نے ٹیررزم کو ریجن کے اوپر اور گلوبل لیول پہ ایکسپورٹ کر کے اپنے اس نیریٹو کو اسٹرانگ ثابت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی ایک پالیسی تھی نیبرہڈ فرسٹ، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ دوستی کریں گے، بنا کے رکھیں گے۔ انفارچونیٹلی آج کی ڈیٹ تک انڈیا کے 7 ہمسائے ہیں، کوئی ایک کنٹری ایسا نہیں ہے جس میں انڈیا کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہ ہو، جی بالکل، اور تمام کنٹریز کے ساتھ ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، اور ون وے اور دی ادر انہوں نے ان کنٹریز کے ساتھ اپنی جنگیں کی ہیں۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، ادروائز چائنا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا کے ساتھ پاکستان، اور طرح کے ایشوز ہیں، ہماچل پردیش، 7 سسٹر اسٹیٹ سے لے کر، تو ابھی لیٹسٹ کیجویلٹی جو ہے ان جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی میں وہ ہوئی ہے بنگلہ دیش کی، جو اگست 2024 میں حسینہ واجد کی جو ایک ٹرینیکل جو ان کا رول تھا وہ ختم ہوا، اور پیپل آف بنگلہ دیش روز اگینسٹ، اور اس میں ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی فیبروری 2026 میں بنگلہ دیش میں، تو آپ دیکھیں ویری انٹرسٹنگلی کہ وہاں اپوزیشن پارٹی اور بی این پی جو کہ گورنمنٹ میں آئی ہے، دونوں کو جو ووٹ ملا ہے وہ اینٹی انڈیا ملا ہے۔ دیٹ مینس کہ انڈیا ہیز لاسٹ بنگلہ دیش ایز دی اسٹریٹجک ڈیپتھ، دی اونلی کنٹری جس کو وہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش چلیں کسی حد تک ہمارے ساتھ ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے بہت اسٹریٹجک قسم کے ٹائز تھے، اور وہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ تو یہ تو آ گیا، اور اس میں کشمیر ہو، افغانستان ہو، 7 سسٹر اسٹیٹس ہوں، بنگلہ دیش نے ٹیررزم کو انٹرنل پالیسی کے طور پہ بھی اختیار کیا، ایکسٹرنل پالیسی کے طور پہ بھی۔ So we are running out of time. I would like to have like Very quickly. جی very quickly a few last words about Operation غزل الحق. اچھا، میں اسی کے اوپر Sir. ایک تو آ گیا یہ اسٹیٹس آ گیا اب اس کا انڈیا کا، ساتھ ہی اب اسرائیل کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا اسٹیٹس کہ یونیورسلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ، وہ دی اونلی، اب یہ جو ان کا جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی موسٹ وانٹیڈ، اور اس کے اگینسٹ بہت سارے جو ہیں وہ لیٹ سے انٹرنیشنل آئی سی سی نے اس کے اوپر نان اویلیبل وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں، اور جینوسائڈ کی ان کے اوپر جو ہے وہ پروون فیکٹس ہیں کہ ہی ہیز بین کمیٹنگ جینوسائڈ اگینسٹ دی انوسینٹ پیپل آف پیلسٹائن۔ تو وہ بھی اس نے بھی ٹیررزم کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی اختیار کیا ہے، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں، ابھی لیٹسٹ جو اسرائیلی جو امریکن امبیسڈر جو تھا اس نے جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا تھا گریٹر اسرائیل کی طرف، جس کو بعد میں گلوبل لیول کے اوپر بہت شدید طریقے سے کنڈیم بھی کیا مسلم ورلڈ کی طرف سے بھی اور ایون نان مسلم ورلڈ کی طرف سے۔ اور اسرائیل واز دی اونلی کنٹری جس میں ویسٹرن کیپٹلس کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں پہ اگینسٹ اسرائیل جو ہے بہت سارے مظاہرے نہ ہوں۔ تو اسرائیل اور انڈیا دونوں بریکٹ ہو گئے فار فالوئنگ ٹیررزم ایز دی اسٹیٹ پالیسی، اور دونوں نے اپنے لوگوں کے اور دنیا میں ایک ٹیررزم کے تحت اپنی جو پہچان ہے وہ بنائی ہے۔ سملرلی افغانستان کو لے لیتے ہیں۔ افغانستان سو فار سیکنڈ ٹائم رجیم آنے کے باوجود ون آف دی ویری فیو رجیمز جو کو ابھی گلوبلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ افغانستان ہیز بین اے سورس آف ٹربل فار اٹس نیبرس۔ افغانستان نے پاکستان کو بھی، حالانکہ پاکستان سب سے بڑا پروپوننٹ تھا، پاکستان نے نہ صرف ان کو ہاؤس کیا، ان کو اکوموڈیٹ کیا، پاکستان نے ان کو ایون تجارت جو ہے اس کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا، ہر لحاظ سے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن انہوں نے ہماری اس فیسیلیٹیشن کا جو جواب ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا۔ تو یہ جو I2A نیکسس آف ٹیرر ہے، میں اس کو کہتا ہوں اسرائیل، انڈیا، افغانستان نیکسس آف ٹیرر، آئی کال اٹ اے نیچرل الائنس۔ اچھا، ابھی لیٹسٹ مودی صاحب نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کا، اور انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے انہیں اپنا پارٹنر بھی کہا ہے اور الائی بھی کہا ہے، اور اس میں انہوں نے مودی کے کہنے کے اوپر پرائم منسٹر آف اسرائیل نے افغانستان کے لیے ایک پیکج بھی اناؤنس کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ دے ہیو ایکسپوزڈ دیم سیلفز۔ ابھی جو پوری دنیا اسرائیل کو اکیلے بریکٹ کر رہی تھی، وہ ساری گالیاں اور سارا جو نیگیٹو جو پروپیگنڈا یا نیگیٹو جو انفارمیشن ہے، یہ لائک مائنڈیڈ ہم خیال قسم کے اسٹیٹس جو ہیں یہ کلب ہو گئی ہیں، یعنی کہ جو دنیا کے لیے ولنز تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب کسی کو شک نہیں رہا
کہ افغانستان کا کیا اسٹیٹس ہے, اسرائیل کا کیا اسٹیٹس ہے, انڈیا کا کیا اسٹیٹس ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اور لاسٹلی جہاں تک پاکستان کا آپریشن غزب الحق ابھی جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, اٹس اے کنٹینویشن. ہم نے سوئفٹ ڈاٹ میں مارکہ حق میں یہ ثابت کیا ہے, وہ تو بہت بڑے اینیمی کے اگینسٹ تھا. ہم ابھی بھی, میں میسج دینا چاہوں گا ٹو دی پیپل آف افغانستان کہ ہوش کے ناخن لیں. ہمیں آپ کو تباہ کرتے ہوئے اور آپ کے خلاف بہت سٹرن ایکشن لیتے ہوئے یقین کریں ہمیں خوشی نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں آپ کہا تھا کہ یو پیپل ہیو آسکڈ فار اٹ, آپ لوگوں نے ہمارے صبر کو آزمایا ہے, بار بار آزمایا ہے. تو میں ان کو میسج دوں گا کہ وی آر اے پیسفل نیشن. ہم آپ کے خلاف ملٹری ایکشن نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ ہمیں اسرائیل کے کہنے میں آ کے اور انڈیا کے اور مودی کے کہنے کے اوپر آ کے آپ ان کی اپنی تباہی نہ کریں. آپ کبھی بھی ہمسایوں کے ساتھ نہیں لڑتے, اور وہ ہمسایہ جو آپ کو پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, آپ کی بھلائی کر رہا ہے, آپ کے 4 ملین لوگوں کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, بھوک میں ان کو کھانے کو دیا, جب ان کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کو دیے, ٹرانزٹ ٹریڈ دی. کون سے ایسی نیکی ہے جو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ نہیں کی؟ اور وہ اسرائیل اور جو کہ ہزاروں سال دور بیٹھا ہوا ہے, اور انڈیا جو کہ جس کی نہ ان کے ساتھ مذہب ملتا ہے, نہ ان کے ساتھ سرحد ملتی ہے, کوئی چیز نہیں ملتی, لیکن بی جے پی اور مودی کے کہنے کے اوپر وہ انسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. اور پاکستان دشمنی اور مذہب دشمنی کے نام پر وہ کلب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ایئر کمانڈر زاہد الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے, جس طرح سے تجزیہ اور تبصرہ کر رہے تھے. انہوں نے بہت واضح طور پہ بتایا کہ اس تمام صورتحال میں نہ صرف بھارت اور اسرائیل آپس میں جو ہم آہنگ اور لائک مائنڈڈ قسم کی ریاستیں ہیں, یہاں پر بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ افغانستان نے ان کے ساتھ کلب ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ ان کی سوچ, ان کی اسٹیٹ پالیسی کیا ہے. پھر بھی یہ میسج ضرور دینا چاہیں گے, جس طرح سے کمانڈر زاہد الحسن صاحب نے فرمایا. میں بھی یہاں پر یہی کہوں گا اینگل 360 کے پلیٹ فارم سے کہ افغان بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پڑوسی بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, لیکن انہیں یہ سوچنا ہوگا, اور ماضی سے بہت زیادہ دور نہیں, ماضی قریب میں, چاہے وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ 2019 کا ہو یا 2025 کا مارکہ حق ہو, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از ہائی ٹائم کہ جہاں پر وہ یہ ریلائز کر چکے ہوں اور بھارت کو بھی یہ جواب دے دیں کہ جو حال بھارت کا ہوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی حال پھر افغانستان کا ہو, اور وہ ہو بھی رہا ہے آپریشن غزب الحق میں. تو دس از ہائی ٹائم کو یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے. آپ اپنا کامنٹ ہمیں ضرور دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بتائیے گا, نہ صرف آپریشن غزب الحق کے بارے میں, بلکہ اس بارے میں بھی کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کو جو 7 سال ہو چکے ہیں, تو وہ چائے بھارت کو کتنی زیادہ یاد ہوگی, اور آج بھی کیا وہاں پر نہ صرف اس چائے کی بلکہ یہ جو 5-0 ہے یا 11-0 ہے, اس کی دہشت بھارت میں پائی جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا. آپ اپنے پیار کا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.